علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین کرام، امید ہے آپ تمام احباب بخیر و عافیت ہوں گے۔ ایک بہترین سبق آموز، دلچسپ اور ایمان افروز واقعہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ امید ہے آپ کو یہ پوسٹ ضرور پسند آئے گی۔ ایک آدمی جس کے ذہن کے اندر یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ میرا اللہ جو بھی کام کرتے ہے اس میں کوئی نہ کوئی خیر ہوتی ہے، کوئی نہ کوئی حکمت ہوتی ہے۔ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، ان کے گھر کا گدھا مر گیا۔ بیوی بڑی پریشان ہوئی کہ دیکھو جی گدھا مر گیا، اب کام کاج کا ذریعہ ہمارا کس طرح چلے گا؟ گھر والا پر امید کہنے لگا، اے اللہ کی نیک بندی، گدھا مر گیا ہے تو اس کے اندر بھی اللہ کی طرف سے کوئی نہ کوئی حکمت ہوگی، کوئی نہ کوئی خیر ہوگی۔ ایک دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے، اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ گھر کے اندر جو رکھوالی کے لیے، چوکی داری کے لیے جو کتا رکھا ہوا تھا وہ کتا بھی مر گیا۔ اب بیوی پھر پریشان کہ یہ تو چورا چکاری اور اس قسم کے مسائل پیدا ہوں گے، ہمارا کتا مر گیا جو ہماری سامان کی، ہمارے گھر کی دیکھ بھال کیا کرتا تھا۔ گھر والے نے کہا، اللہ کی نیک بندی پریشان مت ہو، اللہ کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ 2 دن گزرے، 4 دن گزرے، اللہ کی قدرت کہ ان کے گھر کا ایک مرغا تھا وہ بھی مر گیا۔ بیوی بڑی پریشان کہ مرغا مر گیا، گدھا بھی مر گیا، کتا بھی مر گیا، مرغا بھی مر گیا، اور گھر والا ہر بار یہی کہتا، اللہ کی نیک بندی صبر کر، اللہ جو بھی کرتے ہیں، جس طرح بھی کرتے ہیں، اس کے اندر خیر ہوتی ہے، اس کے اندر حکمت ہوتی ہے۔ اور ویسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتے ہیں، وہ ہوا خیر الحاکمین، اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ چند دن بعد کسی دوسرے قبیلہ والوں نے اس علاقے پر حملہ کیا اور حملہ آور ہوئے، اور آ کر انہوں نے ہر گھر کو لوٹا، عورتوں کی عزت کو پامال کیا گیا، قتل و غارت گری کی گئی۔ لیکن یہ جو 2 میاں بیوی تھے جن کا گدھا بھی مر گیا تھا، کتا بھی مر گیا تھا، مرغا بھی مر گیا تھا، یہ اس رات بالکل پرسکون، امن اور سکون کے ساتھ جب وہ سوتے رہے۔ جب صبح ہوئی تو ان کو پتہ چلا کہ ہمارے گاؤں کے اندر فلاں قبیلہ والوں نے، فلاں علاقہ والوں نے رات کو ہلہ بولا اور ہماری معصوم بچیوں کی، ہماری نوجوان بچیوں کی، ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کی عزتوں کو پامال کیا گیا، مال و دولت کو لوٹا گیا، قتل و غارت گری کی گئی۔ انہوں نے کہا ہمیں تو اس چیز کا کوئی علم نہیں۔ تو جب بعد میں جا کر ان ڈاکوؤں کو بتایا گیا کہ پورا گھر، پورا شہر تم نے لوٹا، لیکن اس میں ایک گھر ایسا بھی تھا کہ اس میں میاں بیوی بالکل امن اور سکون کے ساتھ جو ہے وہ سوتے رہے، اس گھر کی طرف آپ کا دھیان ہی نہیں گیا۔ تو ان لوگوں نے بڑا عجیب جواب دیا۔ وہ کہنے لگے جس رات ہم قتل و غارت کے لیے گئے تو جس گھر سے کسی گدھے کے بولنے کی، کتے کے بھونکنے کی یا مرغ کے اذان دینے کی آواز آتی تھی، ہم سمجھتے تھے کہ ادھر گھر والے ضرور موجود ہیں، جا کر قتل و غارت گری کرتے، عصمت دری کرتے، مال و دولت لوٹتے۔ اس گھر میں چونکہ نہ گدھا تھا، نہ کتا تھا، نہ مرغا تھا، نہ ہی کسی قسم کا اور کوئی جانور تھا۔ جب ہمیں اس گھر سے کوئی آواز نہیں آئی تو ہم نے سمجھا اس گھر کے اندر کوئی جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ تو اسے کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت۔ جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے؟ جس کا اس بات پر یقین کامل ہو جاتا ہے کہ اللہ جو بھی کرتا ہے، اچھا کرتا ہے تو بھی اس کے اندر خیر ہوتی ہے، برا کرتا ہے تو بھی اس کے اندر خیر ہوتی ہے۔ تو معزز ناظرین کرام، یہ ویڈیو اور یہ پوسٹ ہمیں یہ سبق دیتی ہے، یہ قصہ، یہ کہانی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ ہمیں حالات کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال لینا چاہیے۔ اگر خوشی آ جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے، اگر کوئی پریشانی آ جائے، کوئی مسئلہ آ جائے تو بھی صبر اور تحمل کا مظاہرہ اختیار کرنا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی کام بھی حکمت سے خالی نہیں ہوتا۔ جب اس یقین کے ساتھ ہم زندگی گزاریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالیٰ 2 طرفہ سے ہمیں کامیابی
اور کامرانی نصیب فرمائیں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔